اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن مومنات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز شہادت مولا کائنات ہم نے گزاری۔ نہیں معلوم امام زمانہ علیہ السلام نے یہ وقت کیسے گزارا ہوگا، نہیں معلوم رسول اکرم اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اور باقی ائمہ معصومین نے کیسے گزارا ہوگا۔ آپ لوگوں نے بھی کوشش کی ہوگی، عزاداری کریں، امام کو سلام کریں، امام کو یاد کریں۔ مومنین، خدا شاہد ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوشی منائیں اور ان کے غم میں غم منائیں۔ اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی کہ آج مولا کا نام لیتے ہیں، ان کے مصائب کو سنتے ہیں، سوچتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ضائع نہیں ہوتے آنسو، جناب زہرا ان آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ محبت کے اثرات ہیں، یہ وہ محبت کی گہرائی ہے جو ہمارے دل میں اور ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، والدین نے، رشتہ داروں نے ہمارے دلوں میں ڈالی۔ آج کسی شیعہ کے گھر کوئی خوشی نہیں منی ہوگی، آج دنیا میں کوئی بھی مولا کائنات کا چاہنے والا خوش نہیں ہوا ہوگا۔ اور پھر مومنین نے تو جلوس میں بھی شرکت کی ہوگی، عزاداری کی ہوگی، مجلس ماتم۔ اجرکم علی اللہ، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزاداروں، کچھ احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنی قیمتی ہو، کتنی اہمیت کے حامل ہو۔ اہل بیت آپ پر کتنا فخر کرتے ہوں گے۔ اگر ایک بار پردہ ہٹے اور دیکھیں کہ امام زمانہ ہمارے لیے کتنی دعا کر رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس جملے کو بار بار ریپیٹ کروں، یا رسول اللہ، نہ ہم نے آپ کو دیکھا، نہ جناب زہرا کو دیکھا، نہ 12 اماموں میں سے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش نصیب بنا دیا کہ آپ کو دیکھے بغیر، ائمہ معصومین کو دیکھے بغیر ہمارے دل میں آپ کی محبت اتنی ڈال دی، اتنی کوٹ کے ڈال دی کہ آپ کا نام آتا ہے اور ہمارے دلوں میں ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میرے مولا ہیں، ہاں میرے امام ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ امام بھی آپ کو چاہتے ہوں گے، یاد کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ ہمارے چاہنے والوں، تمہارا شکریہ کہ تم غم کے وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہو، تمہارا شکریہ ہماری خوشی میں شامل ہوتے ہو۔ اور شاید آگے ایک جملہ اور بھی کہتے ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر بناؤ، تھوڑا سا اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ یہ کہلا سکو شیعیان ابی طالب علیہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہمارا بیلنس ہونا ضروری ہے۔ محبت اس بات کا باعث بنتی کہ انسان کو آگے بڑھائے، محبت اس بات کا باعث نہیں بنتی ہے کہ بس وہیں کھڑے کھڑے کہیں ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ محبت انسان کو ان کی طرح بال بنانے پر، ان کی طرح چلنے پر، ان کی طرح بات کرنے پر، ان کی طرح کپڑے پہننے پر، ہیومن نیچر ہے۔ ہم دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم جن چیزوں کا ہم نے سنا ہے ان چیزوں کو تو اپنائیں نا۔ جو آپ نے وصیت فرمائی ہے اس وصیت پر تو عمل کریں نا۔
جو وصیت فرمائی ہے وہ صرف اپنے 2 بیٹوں کے لیے نہیں کی ہے، قیامت تک آنے والے جو اپنے آپ کو علی کا بیٹا کہلانے میں، روحانی بیٹا صحیح کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، قیامت تک جو اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہو، قیامت تک جو آرزو رکھتا ہو کہ کاش ہم مولا کی مدد کر سکتے، اس سے مولا فخر کرتے ہیں۔ لیکن مولا چاہتے ہیں کہ تمہاری شخصیت جس طرح ہم سے محبت میں تم بے لوث ہو، اس طرح ہماری اطاعت میں بھی بے لوث ہو جاؤ، اپنے کردار، اپنے اخلاق، کیسے ہمارے گھر میں برکتیں آ سکتی ہیں، کیسے ہمارے زندگی میں برکت آ سکتی ہیں، جبکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ جھوٹا نہیں ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ اس دعوے کو کامل ہونا ہے، اس دعوے کو نتیجے تک پہنچنا۔ پھر کہتے ہیں ہم تو اس حد تک پہنچ نہیں سکتے، کون کہہ رہے اس حد تک پہنچو؟ جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، فارغ اوقات میں اللہ کے ذکر کو، مطالعات کتاب، یوٹیوب میں دروس بھی بھرے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں، واٹس ایپ پہ اتنا بعض مطلب اچھا مواد آ جاتا ہے، کیوں نہیں؟ آئیے آج میرے مولا کی وصیت کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ دیکھیں مولا کیا چاہتے ہیں اور اس حساب سے ہم آگے بڑھیں۔ جب ضربت لگ گئی تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا اوصیکما بتقوی اللہ ہے، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تم دونوں اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ ظاہر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے زیادہ ان کے بعد مولا کائنات کے بعد کوئی پرہیزگار ہو نہیں سکتا، لیکن آج ہمارے لیے ہے کہ اگر حسن اور حسین علیہ السلام کو پرہیزگاری کی تاکید کی جا رہی تو ہمارے لیے بھی یہ ہے، اس سے بڑھ کے اللہ تبغی الدنیا وإن بغتکما، دیکھو اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی طرف دنیا مائل ہو جاتی ہے، مال، دولت، شہرت، عزت، مقام۔ امام علی نے فرمایا کہ امام علی نے فرمایا پھینک دو سب کو، لات مار دو سب کو، نہیں، تم دل میں ان کی محبتیں نہ لو، جو کچھ بھی ہو، جیسا کچھ بھی ہو، اپنے دل میں ان کی محبتوں کو مت رکھو، استفادہ کرو، ضرورت مند تک پہنچاؤ، ایک تکبر سے دور رہنا، تفاخر سے دور رہنا، بہت زیادہ فخر نہ کرنا ان چیزوں پہ، اور دوسرا اس کے پیچھے پاگل مت ہو جانا۔ ہم نے اپنی زندگی میں عجیب و غریب لوگ دیکھے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں۔ میں نے ایک ایسے رئیس شخص کو دیکھا ہے جس کے پاس ہر چیز کی فراوانی تھی، رہتا بھی وہ اپنے سٹینڈرڈ پہ تھا، لیکن جب آپ اس سے ملیں اکیلے میں، جب آپ اس سے ملیں بات کریں اکیلے میں، تو آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ ساری چیزیں اس کی ہیں ہی نہیں، اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی خزانے کا خزانہ دار بنایا ہوا ہے، بس اس سے آگے میرا نہیں۔ دین کی سمجھ بھی اچھی تھی، علماء سے رابطہ بھی اچھا تھا، خدمت بھی بہت اچھی کرتا، لیکن جو اصل چیز میں نے محسوس کی اس سے نزدیک ہو کے یا وہ مجھ سے نزدیک ہوئے، جیسے بھی احترام کے ساتھ، کہ یہ دنیا اسے بہکا نہیں رہی تھی،
یہ دنیا سے بھرپور استفادہ کر رہا ہے. وَلَّا تَبْغِي الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا. دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ، چاہے دنیا تمہاری طرف مائل ہو جائے، چاہے دنیا پاگل ہو جائے. اور دیکھو دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا. یہ بہت بڑی بات. انسان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، وہ شکر کر رہا ہوتا ہے. انسان کے پاس ہر وہ چیز جو اسے چاہیے اسے ملتی ہے، شکر کرتا ہے. امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ چیز اس سے لے لی جائے یا وہ چیز اس سے فاصلہ کر دی جائے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ شکر جو ہے وہ واقعی معنی میں تھا یا شکر صرف ایک ظاہری انداز میں تھا. کیوں واقعی معنی میں تھا؟ پھر دینے والا بھی تو اللہ تھا نا. دینے والی ذات اللہ کی ذات، لینے والے کی ذات اللہ کی ذات. حضرت ابو ایوب انصاری کا بیٹا بیمار تھا، گئے کام پہ، واپس آئے، بیوی سے پوچھا بیٹا کیسے ہے؟ کہا اللہ نے اس کو آرام دے دیا. کہا چلو شکر ہے. صبح اٹھے مسجد میں جا رہے تھے، بیوی نے کہا کہ اے ابو ایوب اگر کوئی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور لینے آئے تو تم امانت کو دے دو گے؟ کہا وہ تو دینا چاہیے، کسی کی امانت سے ہمارا کیا تعلق، ہم نے رکھ لی جب تک رکھنا تھا. کہ اللہ نے ایک امانت دی تھی وہ کل رات لے لی ہم سے. کہا کیا؟ کہا وہ بیٹا اللہ نے ہم سے واپس لے. کہا کب؟ کہا کل رات کو، تم جب آئے اس وقت تک وہ مر چکا تھا، پھر رات تم نے بتایا نہیں. کہا میں نے سوچا میں تو خود پریشان ہوں، تم کو بتاؤں گی تمہاری نیند بھی خراب ہوگی. صبح جاتے ہیں، رسول اکرم نماز کے بعد بلاتے ہیں ابو ایوب انصاری مبارک ہو، اللہ نے کل رات تمہیں ایک اور بیٹا دے دیا. کہ رسول اللہ، کہ یہ تمہاری بیوی کا صبر تھا، تمہاری بیوی کا شکر تھا، یہ تمہاری بیوی کا اخلاق تھا کہ تمہارے صبر کی خاطر، برداشت کی خاطر، تاکہ تم رات آرام سے گزار لو، تم کو نہیں بتایا. اور صبح جب تم غسل کر کے نکلے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ابو ایوب انصاری سے کہنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا لے لیا تو ایک اور بیٹا دے دیا. نعمت ملنا چھوٹا امتحان نہیں ہے، نعمت ملنا بڑا امتحان ہے. لیکن نعمت کے واپس چلے جانے سے، چھن جانے سے، یا کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر لیں، اگر انسان شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو وہ اور اونچی منزلوں پر وارد ہو جاتا ہے. اور دیکھو اگر دنیا جو چیز تمہیں دی تھی وہ روک لے تو تم اس پر افسوس نہ کرنا، شکر کرو. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہمیں مل جاتی تو ہمارا دین، ایمان، اخلاق، کردار سب تباہ و برباد ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہم سے روک لیا. کچھ چیزیں دی تھی وہ بھی واپس لے لی. شکر کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے. وقول بالحق، جو بھی کہنا ہے حق بات کرنا، حق کے سوا کوئی بات مت کرنا. وعمل للاجر، اور جو بھی کام کرو اس میں اجر کی اللہ سے امید رکھو. یہ ایک عجیب جملہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. وعمل للاجر، دیکھو تم لوگ دونوں عمل کرو، اللہ سے اس عمل کے اجر کی توقع کرو. اس کا مطلب ہے جو عمل کرو وہ اللہ کی خاطر کرو. تمہارا کوئی عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو. اور جب اللہ کی خاطر عمل کرو گے تو تم اجر کی بھی توقع رکھو گے. اگر اللہ کی خاطر نہیں کرو گے تو اجر کی توقع نہیں رکھو گے. تو اجر کی توقع رکھو گے اس وقت جب اللہ کے لیے ہوگا ہر چیز. یعنی مومن کی زندگی کا کوئی قدم اللہ کی خوشنودی کے بغیر ہو تو نقصان میں، گھاٹے میں. وعمل للاجر وکون للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ دیکھو ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. بہت
بڑا فارمولا دے دیا۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دینا، تمہارا رشتہ دار، تمہارے قبیلے کا، تمہارے شہر کا۔ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اللہم اغن کل فقیر، پہلی دعا تو چلے ہم کہتے ہیں مومنین کے لیے ہی ہے، اللہم اغن کل فقیر، یہ نہیں کہتے اللہم اغن کل فقیر شیعہ، اللہم اغن عنا الدین، جو وہاں پر دعا پڑھتے ہیں، اور پالنے والے جو بھوکے ہیں ان کو تو کھانا دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک یونیورسل مذہب ہے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشفِ کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، 6۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، 7ویں بلکہ 8ویں مرحلے پر جا کے امور مسلمین کی بات آتی، یعنی 6 دعائیں عمومیت کے ساتھ انسانوں کے لیے، اور پھر ایک دعا مسلمین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سب کے حالات اچھے ہوں، اور دعا صرف تمہاری ہے جو قبول ہو سکتی۔ آپ سوچیں روزہ دار دن میں 5 مرتبہ اگر روزے کی حالت میں ساری نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے، اور نہیں تو فجر اور ظہر اور عصر تو روزے میں ہی ہونی ہو، مغرب اور عشاء کی بات ہے کہ روزے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر آ کے 3 نمازوں میں جب انسان انسانیت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی تو راستے کھولے گا، اور ان کی ہدایت کا بھی راستہ کوئی نہ کوئی کھولے گا۔ آج دیکھ لیجئے جن جن لوگوں نے کوششیں کی، جن جن لوگوں نے محنتیں کی، افریقہ چلے جائیے، لوگ جوک در جوک مسلمان اور شیعہ ہو رہے ہیں، امریکہ چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، یورپ چلے جائیے۔ آج اگر یورپ میں اسلام فوبیا اتنا عروج پر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کٹر کرسچنز ہیں یا گورے ہیں، جو بھی کہہ دیں، کیا فرق پڑتا ہے، یورپینز کہہ دیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ اسلام پورے یورپ پہ، امریکہ پہ، کینیڈا پہ چھانے لگائے اور چھا جائے گا۔ ان کو اسلام سے کچھ نہیں، ان کو ان مسلمانوں سے کسی طرح سے ان کو روکا جائے، اور جو غیر مسلمان ہو رہے ہیں ان کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ ہمیں کسی نے پوچھا یہ فلسطین 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 کیا کرتے ہو جمعۃ الوداع کے دن یوم قدس منانے کی کیا ضرورت ہے؟ چینل پہ ہی بات ہو رہی تھی آف دا ریکارڈ۔ نے کہا بابا مسئلہ ایک تو فلسطینی عوام کا ہے، مظلومیت ہے، وہاں کشمیری عوام ان کی مظلومیت ہے، کیا ان کو اپنی سرزمین سے دھکیلا نہیں جا رہا ہے؟ کیا ان کو ذلیل و خوار و رسوا نہیں کیا جا رہا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو انہوں نے خود غلطی کی، ہمارا کیا کرنا؟ انہوں نے غلطی کر بھی لی تو بھی قبلہ اول سرزمین مسلمین، ہمارا وظیفہ بنتا ہے ہم ان کی حمایت کریں، جیسے کہ ہمارے مولا نے وصیت کی ہے۔ اور دیکھو ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اب ظالم کوئی بھی ہو، تم ہو، تمہارا نفس ہو، تمہارا بھائی ہو، کوئی غیر ہو، کھڑے ہو جاؤ، مت دیکھو کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، مظلوم کی حمایت کرو۔ آج جب تم مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوگے تو کل اس مظلوم کو خیال آئے گا کہ ارے یہ کون سے دین کے لوگ ہیں۔ امام خمینی نے اگر فلسطینیوں کی مدد کی، اگر غیر مسلمانوں کی مدد کی، نکاراگوا میں پتہ نہیں کہاں کشمیریوں کی، بھئی ضروری نہیں کہ شیعہ ہو تو ہی مدد کی جائے، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو انسان ہیں۔ افریقہ میں کہاں مدد کی، اتنا ظاہر نہیں کرتے تھے، اب آج کل ظاہر ہونے لگا ہے۔ کیوں؟ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہر وہ جس کا حق چھینا جائے اس کی مدد۔ اور دیکھو اسی کو ماں وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی، اب عمومیت کے ساتھ میں تم دونوں کو بھی وصیت کرتا ہوں، میرے تمام فرزندوں کو۔ ظاہراً اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 6 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں میرے مولا کی شہادت کے بعد، 6 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔
اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی، تمام بیٹوں کو، تمام رشتہ داروں کو، ومن بلغہ کتابی، اور میرا یہ وصیت نامہ جہاں تک پہنچے آپ اور مجھے بھی، مولا کہہ رہے ہیں اوصیکما، اور سب بتقوی اللہ و نظم امرکم، دیکھو اللہ کی پرواہ کرنا، اللہ کا احترام کرنا. اکیلے ہو تو مت سمجھنا اللہ نہیں ہے، اکیلے ہو تو مت سمجھنا کوئی دیکھ نہیں رہا. ایک زمانے میں درس دیا تھا نجفی ہال میں، تو وہاں پر میں نے بیان کیا تھا کہ انسان جب اکیلے گناہ کرتا ہے تو 11 گواہ ہوتے ہیں اس کے خلاف. اکیلے گناہ کرنے والے کے خلاف 11 گواہ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دونوں فرشتے، رسول اکرم، امام زمانہ، وہ زمان، وہ مکان، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، انسان کا بدن کم ہے گواہی کے لیے. اللہ کی پناہ. اور امور کو منظم کرنا، یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا، درود پڑھنا. اور یہ واقعاً اتنا جامع جملہ ہے. اور ایک اور جگہ پہ بھی معصوم فرماتے ہیں نظموا امورکم باوقات الصلاۃ. ٹائم مینجمنٹ میں انسان کے لیے زندگی میں سپاٹس رکھنا ضروری ہوتے ہیں. مثلا پہلا سپاٹ صبح اٹھ کر، جو غیر مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، وہ ناشتہ کریں. دوسرا سپاٹ آفس جا کے پورے دن کی ڈیوٹی. تیسرا سپاٹ ڈیوٹی سے نکلیں، گھر آئیں، گھر پہ آ کر کھانا پینا کریں. چوتھا سپاٹ فیملی کے ساتھ بیٹھیں یا گھومنے. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کے 5 سپاٹس رکھے. مین نماز شب الگ ہے، وہ وی آئی پی کے لیے، وی آئی پی مومن کے لیے. پہلا سپاٹ نماز فجر، اگر آپ وی آئی پی ہیں تو نماز شب ہو چکی. اول وقت نماز فجر، وہاں سے اپنا کام شروع کریں، وہاں سے اپنا روٹین شروع کریں. اس کے بعد جب ظہر ہو جائے اگلا سپاٹ آپ کا، اس دوران آپ اپنا شیڈیول فکس کریں. ایسا شیڈیول فکس کریں کہ ظہر پر اول ظہر نماز ہو جائے. ہمیں معصوم نے چھوٹ دی ہوئی عصر بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا عصر کی افضلیت یا فضیلت کا وقت ظہر کی فضیلت کے وقت سے خاصا دیر سے ہے. تقریباً پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ فائنل، 1.5 پونے 2 گھنٹے. پھر عصر سے لے کے مغرب تک اپنا ٹائم فکس کرو کہ کیا کرنا ہے. پھر مغرب کی اولویت کو رکھو. پھر چاہو تو عشاء ساتھ پڑھ لو، چاہو تو مغرب کے بعد عشاء میں فاصلہ دو، نوافل پڑھو. یہ تعقیبات وغیرہ کے لیے اچھا ٹائم ہے. اور اس کے بعد تقریباً پونا گھنٹہ لگے گا، عشاء کا افضل وقت آ جائے گا. ہم 2 نمازوں کے افضل وقت کو مس کرتے ہیں، ایک عصر کی، ایک عشاء کی. اگر ممکن ہو تو عصر اور عشاء کو اس کے فضیلت کے وقت میں پڑھیں. 5 سپاٹس آپ کو مل جائیں گے. اور اس کے بعد پھر سونے کا ٹائم. اس طرح سے اپنے اوقات کو منظم کریں، اور جتنا اپنے آپ کو منظم کریں گے اتنا زندگی میں برکت ہوگی، اتنا آپ کی زندگی بابرکت ہوگی. اسی لیے مولانا نے فرما دیا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، یعنی وصیت آخری، جا رہے ہیں دنیا سے. اوصیکم بتقوی اللہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم کرو. کامیاب ہے وہ قوم، کامیاب ہے وہ ملت، کامیاب ہے وہ گروہ، کامیاب ہے وہ قبیلہ، کامیاب ہے وہ خاندان کہ جو اپنے امور کو منظم کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں، کس کے لیے؟ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اپنے آپس کے امور کو اچھی طرح سے آگے بڑھاؤ. اگر 2 لوگوں میں نا اتفاقی ہے، اتفاق پیدا کراؤ. دوستی، تعلقات، بھائی بہنوں میں مشکل ہے، اس مشکل کو دور کراؤ. رشتہ داروں کے تعلقات، دوستوں کے تعلقات، بزنس کے تعلقات، جو بھی ہیں تعلقات خراب ہیں تو ان تعلقات کو ٹھیک کرو. اب یہاں سنیں،
کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا 1 سال کے نماز روزے سے افضل ہے۔ کیوں ہر چیز کا سٹینڈرڈ نماز اور روزہ قرار دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان قبلت ما سواہا، چھٹے امام نے فرمایا اگر نماز قبول ہو گئی اس کے علاوہ سب قبول ہو جائے گا۔ وَإِن ردت ما سواہا، اگر رد ہو گئی تو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ رد ہو جائے گا۔ تو نماز اور روزہ سٹینڈرڈ قرار دیا گیا۔ اب اگر اس سے کوئی چیز افضل ہے تو پھر اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ جیسے اگر کوئی رشتہ کروا دے کسی کی شادی کے لیے، بیچ میں وسیلہ بن جائے اور رشتہ کروا دے، کوشش کریں 70 قبول حج کا ثواب، 70 قبول حج کا ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امور ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ آگے نہیں بڑھا سکتے، کچھ لوگوں کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی لوگوں کے درمیان میں کشیدگی کو ختم کروائے، قبیلوں میں کشیدگی، آپس میں کشیدگی، ناراضگیاں، تو 1 سال کے نماز روزے سے افضل ہے۔ کوشش کریں، کوشش کریں۔ اس کے بعد جملہ ہے واللہ اللہ فی الایتام، میرے مولا تے آپ کی عظمت کو سلام۔ اللہ یتیموں کے بارے میں فلا تغبوا افواہم ولا یذیعوا بحضرتکم، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے یتیموں کا پیٹ اور منہ خالی رہے، وہ فاقے کرتے ہوں، ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد ہو جائیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے ایسے یتیم ہوں جن کو ہم سنبھال نہ سکیں۔ خود ہی فرماتے ہیں اللہ فی جیرانکم، اللہ کی پناہ، اللہ کا واسطہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں، فإنہم وصیۃ نبیکم، یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے تمہارے لیے، ما زال یوصی بہم، پڑوسیوں کے بارے میں وصیت فرماتے رہے، حتی ظننا انہ سیورثہم، یہاں تک کہ گمان پیدا ہوا کہ ہمیں بہت جلدی ہمارے ساتھ ان کو وراثت میں شامل فرما دیں گے۔ سوچیں، پھر بھی نہیں لکھا کہ یہ پڑوسی جو ہے وہ مومن ہے یا کافر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں اتنی تلقین جو ہے وہ اس بات کا باعث نہ بنے کہ وہ ہماری وراثت میں شامل ہو جائیں اور ہم ان کی وراثت میں۔ واللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اور ہاں دیکھو اللہ کی کتاب کے بارے میں یاد رکھنا، ایسا نہ ہو دوسرے تم سے زیادہ جلدی اس پر عمل کر جائیں۔ کیا کہوں میں، افسوس نہ ہم عمل کر سکے نہ ہم دوسروں کو عمل کروا سکے۔ قرآن مجید ہمارے درمیان میں واقعاً غریب ہے، اور قیامت کے دن رسول اکرم کو شکایت کرے گا۔ آپ نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، انہوں نے کتاب کو بھی چھوڑ دیا، عطرت کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے نہیں چھوڑا، صرف نام لینے سے، علی علی کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، حسین حسین کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ حسین کیا چاہتے تھے، میرے مولا کیا چاہتے تھے، اس کے بغیر ان کے نام لینے میں وہ تاثیر نہیں آئی ہے۔ غلط نہیں ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ تاثیر نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نتائج نہیں ہے جو ہمیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم قرآن مجید کو کنارے پہ رکھ دو اور دوسرے اس پہ عمل میں تم سے آگے بڑھ جائیں۔ واللہ لا فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، اور دیکھو نماز کا خیال رکھنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یہ دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔
قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول، رد ہو گئی تو سب کچھ رد۔ جتنا اہتمام نماز میں کر سکو کرو، یہیں سے تقوی آگے بڑھتا ہے، یہیں سے معرفت آگے بڑھتی ہے۔ اور پھر خدا را نماز پڑھ کے سجدہ شکر کیے بغیر مت اٹھنا، نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر مت اٹھنا، مانگو۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم مانگیں اس سے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے کہ ہم مانگیں۔ تو نماز پڑھیں۔ اور خود شعبانیہ میں بھی تو فرمایا تھا کہ لوگوں اوقات صلات میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کرنا، اور تمہاری پیٹیں گناہوں سے بھاری ہو چکی ہیں، تم سجدے کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اور نماز کے بارے میں ایک ہی جملہ، نماز اول وقت، نماز اول وقت۔ مجبوری آ جائے الگ ہے، اصل اور اساس یہ ہونا چاہیے کہ نماز اول وقت۔ وضو کر کے رہیں، ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت اور ہمارا وضو نہ ہو۔ واللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم، وہ تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا، اللہ کے گھر کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ جیتے جی تم اسے خالی چھوڑ دو۔ آج کے زمانے میں بیت اللہ خالی ہے، اللہ کا گھر خالی ہے، ہم نہیں جا سک رہے۔ اللہ کا گھر مومنوں کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اگر ہم عمرہ کی شرائط پوری نہیں کر سکتے تو ہم کیسے عمرہ کریں؟ آج جب ہم ٹی وی پہ خانہ کعبہ کو خالی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جلتا ہے۔ خانہ کعبہ بھی روتا ہوگا کہ اے علی کے شیعوں، اے وہ اس کے شیعوں کے جو میرے اندر پیدا ہوا، اس کو چاہنے والے اگر خانہ کعبہ کے پاس نہیں آتے تو وہ افسردہ ہے۔ اگر کوئی صورت نکلے تو خاص کر جو جدہ میں رہتے ہیں، جو حجاز میں رہتے ہیں، جن کے لیے کوئی ممکن ہو کہ وہ طواف النساء بھی کر سکیں، تو خدا را نہ چھوڑیں، خرچ کریں۔ اس لیے کہ میرے مولا نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے گھر کو خالی مت چھوڑنا، جتنا ہو سکے وہاں جائیں، وہاں بیٹھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے بھی راستے کھولیں۔ بس یہی فرمایا ہے، حج کا موقع آئے تو خرچ کیجیے، جتنا خرچ کرنا پڑتا ہے خرچ کیجیے اور جائیے۔ ایک مومن کا وہاں ہونا ضروری ہے، اور اگر 10 ہو جائیں تو کیا بات ہے، اور اگر 1000 ہو جائیں۔ اور جو حج کے زمانے میں جاتے تھے اور لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، کیا کہوں، فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا، کیونکہ اگر اس کو تم نے خالی چھوڑ دیا تو پھر اللہ تمہیں مہلت نہیں دے گا۔ اللہ کو اپنے گھر کو خالی دیکھنا پسند نہیں آتا۔ واللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، اور دیکھو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ مولا کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب اسلحے کا جہاد نتیجہ خیز نہیں ہوگا، تو خود فرما دیا اپنے مال سے جہاد کرو۔ کتنے مسکین، کتنے غریب، کتنے فقراء، اور ہمارے بینک بیلنسز بھرے ہوئے، ہمارے پاس ساری فیسلٹیز، ان کے پاس ایک ٹائم کھانے کا نہیں، ہمارے پاس 100 جوڑے، ان کے پاس ایک جوڑی ڈھنگ کا نہیں، ہمارے پاس بہترین مکان، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں۔ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور جو صاحبان استطاعت اگر میری بات سنتے ہیں، شریک ہوئیے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو توفیق دی اور کچھ فیملیز نے مل کر ہماری درخواست کو قبول کیا، اور ہم ایک کمرے کا مکان۔ آپ سوچیں، سادات کے گھرانے اور ان میں ٹوائلٹس نہیں، واش رومز نہیں، میرے تو اٹیچ بات، اور جو جاتی تھیں بیچاری جنگلوں میں، دیہاتوں میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ کتنی مشکلات پیش آتی تھی۔ الحمدللہ چند سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ صرف بتانا چاہ رہا ہوں، ضروریات بہت ہیں۔ شہر میں اٹیچ بات کے ساتھ رہنے والوں تمہیں احساس نہیں ہو سکتا، شہر میں ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہونے والوں تمہیں احساس نہیں ہو سکتا۔ پانی ہم نے جا کے دیکھا، لوگ
2-2 5-5 کلومیٹر سے آتا. میں اس دفعہ بلوچستان کے دورے پر گیا تھا پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے. لٹرلی ایک پورا کین سر پہ، 1-2 کین ہاتھ میں، اور لے کے عورتیں، لوگ 2-2 کلومیٹر. یو کانٹ امیجن، یو کانٹ بلیو می. 2 کلومیٹرز، 3 کلومیٹرز، کوئی سائیکل پہ، کوئی پیدل. اور جب میں گیا تھا تو یہ سردی کا زمانہ تھا، اور گرمی صبح 11 بجے اتنی ہو رہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں نخرے کر رہا تھا کہ ذرا گاڑی کھولو، ایئر کنڈیشن چلاؤ، مجھ سے یہاں کھڑا نہیں ہوا جا. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا پالنے والے، ہم کیسے جواب دیں گے تجھے، کیسے ہم تجھے ان نعمتوں کا جواب دیں گے. تو یعنی وہاں پر بھی میں ایسی بغیر نہیں رہ سک رہا ہوں. اور وہ انسان ہے، ہندو بھی تھے، وہابی بھی تھے، کرسچن بھی تھے، ہر کوئی تھا. کیا فرق پڑتا ہے، پانی اللہ کی مخلوق کے لیے. گدھے، گھوڑے، کتے جو بھی ہیں سب کے لیے اتنی نعمتیں. اور اس کے بعد یہ جہاد ہے ہمارا کہ ہم اپنے حصوں میں سے کاٹ کر ان کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں. آپ خود آگے بڑھیے، ہم تو نہیں کہتے ہمیں لا کے دیجیے. پچھلے سال کورونا میں ہمیں اتنا راشن ملا، ہم نے سب جگہ بھیجا. اس دفعہ بہت سے لوگوں نے درخواست بھیجی. جو تھوڑا بہت ہمارے پاس تھا ہم نے کر لیا، اس لیے کہ ظاہر ہے پچھلے سال کی طرح ڈونیشنز نہیں آئے تھے. لیکن اللہ فی الجہاد باموالکم، جب آپ ان کی ان کی مادی مدد کرتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ دین میں بھی آپ کی طرف آتے ہیں. افریقہ میں مشنریز نے کیسے کام کیا، کتنا مال خرچ کیا، لوگوں کو کرسچن بنایا. وہ تو وہاں رہتے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹرز وہاں جاتے تھے. ہم تو نہیں جا سکتے. ہمیں ہمارا گھر، ہمارا اے سی، ہماری لائٹ، ہماری فیملی، ہمارا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ. دیکھو جہاد کرنا مال سے، نفس سے، زبان سے، جیسے کر سکو اللہ کی راہ میں. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی شہرت کی خاطر، عزت کی خاطر، نام و نمود کی خاطر یہ کام کرو. اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا. وعلیکم بالتواصل والتبادل وایاکم والتدابر والتقاطع. تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا رکھو، دوستوں کے ساتھ دوستی رکھو. جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا کرو. جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس کے لیے دعا کرو. جس نے تمہارا حق کھایا ہے اس کے حق میں دعا کرو. تم نے کسی کا حق کھایا ہے اسے واپس عطا کرو، اور ایک دوسرے کی اعانت کرو. خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم تعلقات کو ختم کر دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو قائم کر دیا ان کو ختم کرنا صحیح نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعونا فلا یستجاب لکم. اور دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں چھوڑنا. اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم پر اشرار آ جائیں گے. رسول اکرم کے بعد کیا ہوا؟ اس لیے کہ امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا. سونے کے ڈالوں کو تبر سے، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کے وراثت میں تقسیم ہوتا تھا. تمہارے باپ کی زمینیں تھیں، تمہارا باپ کا مال تھا کہ تم نے اس طرح سے مالوں کو تقسیم کیا اور لوگوں کے مزے کروائے. پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ آیا تو مال نہیں ملا تو دشمنیاں کی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جس معاشرے میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان شادیوں پر کہ جس میں شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مکس گیدرنگ کرتے ہیں، گانے یا لگاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں نامحرم بے پردہ گھومتی ہیں، حرام حرام. اور پھر ہم اعتراض کریں مولانا یہ تو پرانے زمانے کی بات ہیں. دیکھ لینا جب قبر میں اترو گے تب پتہ چلے گا پرانے زمانے کی بات تھی کہ نہیں. اور پھر وہ شادیاں کیسے مبارک ہوں. مذاق نہیں ہے، ہم مذاق نہیں کرتے دین کے ساتھ. شادی کرنی ہو مولانا استخارہ دیکھ لیں،
شادی کے وقت اللہ کی رضایت دیکھتے ہیں، اچھا آ گیا الحمدللہ، چلے بہت اچھا، برا آیا چلے کوئی بات نہیں۔ شادی کرنی ہے تو استخارہ دیکھنا ہے تاکہ اللہ کی رضایت لیں، لیکن شادی کا پروگرام کرنا ہے وہاں اللہ کی رضایت کا کوئی ارادہ نہیں۔ بڑے بڑے دینداروں کو میں نے دیکھ لیا، بڑے بڑے ان لوگوں کو کہ جو دین کے جگادری بن کے پھرتے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین کو دیکھ لیا۔ علماء کے بارے میں چپ رہوں گا۔ جب شادیوں میں گئے تو ایسا لگا جیسے کسی غیر مسلمان کی شادی میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے برا لگ جائے گا، لوگ برا مانیں گے، اچھا نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کل کوئی تھوڑی ایسا کرتا ہے۔ میں نے اپنے بہترین دوست کی بیٹی کی شادی میں دروازے پر گیا، لفافہ دیا، مبارکباد دی، میں نے کہا مکس گیدرنگ ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، میں واپس آ گیا، میری فیملی بھی واپس آ گئی۔ ناٹ الاؤڈ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بند کر دو گے تو برے تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعا بھی کرتے رہو گے۔ کیا ہوا؟ کوفے والوں پہ، شام والوں پہ برے مسلط ہوئے، ایسے مسلط ہوئے کہ یزید نے کیا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، اللہ نے دعائیں قبول کرنا چھوڑ دی۔ اور پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین، اے عبد المطلب کے بیٹو، دیکھو ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو اس بہانے سے کہ قتل امیر المومنین۔ نہیں، میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے، نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو جس نے مجھے ضرب لگائی اس کو ایک ضرب سے مارنا اور مسلح مت کرنا۔ میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے کہ حتیٰ کتے کو بھی مسلح مت کرو۔ میرے مولا آپ کی عدالت کو سلام ہو، میرے مولا آپ کی عظمت کو سلام ہو، ضرب لگی ہوئی ہے، اب آپ کے بدن کے کپڑوں اور بدن کی چمڑی کے درمیان رنگ کا کوئی فرق نہیں نظر آ رہا، سب کچھ زرد ہو چکا ہے۔ وصیت فرمائی، 21 رمضان کی سحر کے نزدیک روح قبض ہوئی، حسن و حسین چند لوگوں کے ساتھ خاموشی سے جنازے کو لے کر نکلے ہیں، کوفے سے نکلے ہیں، ایک خاص سمت میں نکلے ہیں۔ جنازہ جہاں پر رکا ہے، یہاں آج نجف کی جگہ ہے، وہاں نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر کھودی گئی، قبر میں میرے مولا کا جنازہ اتارا گیا، میرے مولا کی قبر کو چھپا دیا گیا۔ علی آپ زندگی میں بھی مظلوم تھے، شہادت کے بعد بھی مظلوم رہے، چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قبر کا پتہ چلا، حسنین علیہ السلام واپس آ رہے تھے، کوفہ کے باہر خرابے میں کوئی رو رہا تھا، امام حسن اس کے پاس گئے، دیکھا ایک نابینا ہے گریہ کر رہا ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ امام نے پوچھا کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا میرا ایک حبیب تھا جو مجھے آ کے کھانا کھلاتا تھا، مجھے صاف کرتا تھا، مجھے پانی پلاتا تھا، آج 3 دن ہو گئے اس کی کوئی خبر نہیں۔ امام حسن نے بھی گریہ شروع کر دیا۔ اے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے، اے بابا کو یاد کرنے والے، ابھی ہم اسے دفنا کر آئے ہیں، وہاں کوفے کے یتیموں میں کوہرام مچا، والیا وا مولایا وا مظلوما، اب یتیموں کا رکھوالا دنیا سے چلا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پالنے والے صحیح معنی میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں قرار دے دے، پالنے والے صحیح معنی میں تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا، کچھ نہیں تو کم از کم صحیح معنی میں امیر المومنین علیہ السلام کی اس وصیت نامے پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھلنے والے 22ویں رمضان کی شب آ گئی،
ایک دعا ہے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شہر رمضان فیما مضی من شہر رمضان فاغفر لنا فیما بقی من. اللہ والے اگر ابھی تک معاف نہیں کیا اب معاف فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا دے، ہم سب کو کورونا کے تمام ویریئنٹس کے شر سے محفوظ فرما دے. کہتے خدا داد پاکستان کے مسائل کو جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، مقروضون کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما. کل کی رات 23ویں رات ہے، انشاءاللہ 3 سوریں پڑھی جائیں گی، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ وقت پر شامل ہو جائے گا. پہلے 3 سوریں پڑھی جائیں گی، اس کے بعد کل دعا افتتاح نہیں پڑھیں گے، دعا جوشن کبیر پڑھی جائے گی، اس کے بعد مختصر درس ہوگا اور پھر اعمال قرآن کیے جائیں گے. امید ہے آپ سب مل کر شریک ہوں گے. اعمال سے پہلے صدقہ دے دیجیے گا. اعمال سے پہلے 23ویں رات کی غسل ہے، بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے غسل کیا جائے کہ پھر مغرب کی نماز اس غسل کے ساتھ پڑھی جائے. البتہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن غسل 23ویں شب قدر کے، زیارت امام حسین علیہ السلام کی اور ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں کو یہ غسل کر کے آپ غسل فرمائیں، وضو کر لیں، پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد پھر مغرب پڑھیں تو یہ افضل ہے. باقی جس طرح کر سکیں کر لیں. پالنے والے کل کی رات سے ہمیں محروم مت فرمانا، کل کی رات میں ہمارے دعاؤں کو قبول فرمانا، ہماری عاقبت بخیر فرمانا، ہمارے آقا ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرمانا. پالنے والے ہمیں دشمنان اہل بیت کے ساتھ محشور مت کرنا، ہمیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.